میں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں غصہ زیادہ کرتا ہوں، میں وقت ضائع کرتا ہوں اور میں زیادہ باتیں کرتا ہوں. غور کیجیے، حالانکہ وقت ضائع نہیں کرتا تھا لیکن اسے احساس تھا. ان 3 چیزوں کے لیے وہ ہر چیز کے لیے 4 مہینے کا موقع، غصہ دور کرنا 4 مہینہ، باتوں پر کنٹرول کرنا 4 مہینہ. تو اس طرح سے 4 مہینے متعین کرتا اور 4 مہینے میں فوکس کرتا کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور اسے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا تھا. غصہ میں تو 2 قسم کا غصہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹریٹ اینگر، بعض لوگوں کا وصفی حصہ ہوتا ہے، اور بعض ہوتا ہے سچویشنل اینگر، وقت پڑنے پر غصہ آ جائے. ٹریٹ اینگر جو ہے وہ مبغوض ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کے وصف اور کسی کا اخلاقی غصہ کا ہو جائے تو وہ غلط ہے. البتہ ہے کہ سچویشنل اینگر ہوتا ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارٹون شائع کر دیا، کسی نے بابری مسجد کو ڈھا دیا، تو ایک بندے مومن کے اندر حمیت اور غیرت کے تحت جو غصہ آتا ہے وہ ایک الگ ہے، سچویشنل اینگر ہے وہ. لیکن ٹریٹ اینگر جسے کہتے ہیں وصفی غصہ، وہ تو نہیں آنا چاہیے. تو اس طرح سے اس نے غصے کو دور کرنا اور وقت کو ضائع کرنے کی چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے وہ منصوبہ بناتا تھا. تو زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ سیلف اسسمنٹ کریں، اور سیلف اسسمنٹ کے لیے اس کے اندر سب ڈویژن میں نمبر 1 یہ ہے کہ سیلف اسسمنٹ کے لیے آپ کے پاس چیک لسٹ ہو، اور چیک لسٹ کی بنیاد پر یہ سب چیزیں طے ہونی چاہیے. نمبر 2، اپنا سیلف اسسمنٹ میں فیڈ بیک لیں. اپنی بیوی سے پوچھئے، اپنے بچوں سے پوچھئے، اپنے فرینڈز سے پوچھئے، اپنے استاد سے پوچھئے، حضرت سے پوچھئے، اپنے پڑوسی سے پوچھئے. وہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ فیڈ بیک ہے. پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. کبھی لوگ کہتے بھی ہیں بھائی آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ کٹ حجتی ہیں، آپ اپنی ہی بات کہتے ہیں، ہے نا. رشتہ دار بتا دیتے ہیں، ہم کو فوراً غصہ آتا ہے. حالانکہ اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں یا ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہماری جو تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید سے بسا اوقات ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں تو ان کی تنقید میں حقیقت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے ایگزیجریٹ کر کے پیش کرتے ہیں. تو حقیقت ہوتی ہے، اسے تلاش کرنا چاہیے. تو فیڈ بیک لینا چاہیے لوگوں سے، اور اس فیڈ بیک کے نتیجے میں بھی آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے. آج کل جدید طریقے میں ایموشنل کوشچن وغیرہ کے فیڈ بیک فارم آ گئے ہیں. میں ایموشنلی اچھا انسان ہوں کہ نہیں ہوں، جذباتی شرح جذباتیت جسے کہتے ہیں، یعنی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں میرے بارے میں ایک کوشچنر ہوتا ہے، وہ آپ کو دوں، آپ اس میں ٹک کرتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. ایک مارک آتا ہے اس میں نمبر، اس سے پتا چلتا ہے کہ میری ایموشنل اسٹیبلٹی کتنی ہے کہ نہیں ہے. یہ دوسرا ہے فیڈ بیک کا فارم. اسی طرح امام غزالی نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہر رات آدمی سوتے وقت 10 خوبیوں کو گنے اور 10 خرابیوں کو گنے. سوچیں کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا. وقت پر میں نے نماز پڑھا، میں نے جو ہے غریب کو جو ہے 10 روپے دے دیے، میں نے ایک اندھے کو سڑک پار کروا دیا، میں نے جو ہے آج بچے پر غصہ آیا لیکن میں نے اس پر کنٹرول کر لیا، آج کسی نے مجھ پر تنقید کی میں نے اسے پلٹ کر الٹا جواب نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. آپ 10 چیزوں کو آپ کاؤنٹ کیجئے. اسی طرح 10 برائیوں کو آپ کاؤنٹ کیجئے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوگی، میں نے بات کرتے فلاں سے سخت کلامی کر دی، میں نے جو ہے فلاں کے بارے میں تحقیر کر دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. آپ غور کیجئے اور 10 خوبیوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور 10 خامیوں پر اللہ سے مغفرت مانگیے اور کہیے کہ کل یہ 10 خامیاں پھر دہرانے نہ پاؤں، اس کی مجھے توفیق دے. تو اس طرح سے آدمی جو ہے اپنا خود احتسابی کرتا ہے. سیلف اسسمنٹ کے طریقے ہیں، یا تو آپ چیک لسٹ بنائیے، یا آپ فیڈ بیک لیجئے، یا تنقید کرنے والوں کی تنقید پر غور کیجئے، یا پھر جو ہر رات آپ 10 خوبی اور 10 خامیوں کو نوٹ کریں، غور کریں، اس کے مطابق آپ اپنا سیلف اسسمنٹ کریں. نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2 یہ ہے کہ اب آپ پیش قدمی کریں. پہلے تو آپ نے اسس کیا، موجود کو آپ نے تلاش کر لیا، موجود سے آپ مطلوب تک جانا چاہتے ہیں، آپ پریزنٹ سیلف سے ریئل سیلف تک آپ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. پلاننگ کرنے کے بہت سے طور طریقے ہیں. ایک پلاننگ ہوتا ہے رول اینڈ گول پر مشتمل ہوتا ہے. میرا کیا رول ہے، میرا کیا گول ہے. میں اب اگر اپنی زندگی کا جائزہ لوں، ابھی مجھے مطلوب تک جانا ہے، تو پلاننگ کیسے کرنا ہے. پلاننگ کرنے کا ایک طریقہ رول اینڈ گول کا ہے. رول اینڈ گول کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کئی رول پلے کرتا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا. میں کسی کا بیٹا ہوں تو بحیثیت بیٹا میرا رول ہے، تو گول کیا ہے مجھے معلوم نہیں. میں بچوں کا باپ بھی ہوں تو میرا رول باپ کا ہے، تو اس کا گول کیا ہے. میں شوہر بھی ہوں تو بیوی کے لیے میرا کیا گول ہے. میں کسی کا پڑوسی ہوں، میں کسی تنظیم کا ورکر ہوں، میں اپنی کمپنی کا ذمہ دار ہوں، میں جو ہے دوستوں کے حلقے میں رہتا ہوں تو وہاں بھی ایک ذمہ دار ہوں، میں صاحب مطالعہ آدمی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. میرے کئی رول ہوتے ہیں. ان سب رول میں شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، اور فلاں کی حیثیت سے، پڑوسی کی حیثیت سے، مسجد کی کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے، جماعت کے ممبر کی حیثیت سے میرا یہ رول ہے. تو گول کیا ہے. بیٹا ہوں تو میں نے باپ کے لیے کیا گول بنایا. میں اگر باپ ہوں تو میں نے بچوں کے لیے اس سال کے لیے میرا کیا گول ہے.
کیا میں نے کچھ طے کیا ہے؟ تو یہ ہے لائف پلاننگ. موجود تک جانے کے لیے آپ کو اپنا رول پہلے سمجھنا پڑے گا, پھر گول طے کرنا پڑے گا. اس سال والدین کی خدمت میں ان کی آنکھ کا آپریشن کراؤں گا مثلا, یہ میرا گول ہوگا. بچوں کے سلسلے میں کہ کم از کم اس سال میں کوشش کروں گا کہ وہ چلڈرن سرکل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں فلاں دوست کو بلاؤں, فلاں بچے کو بلاؤں اور کہوں کہ میرے بچوں کو لے جاؤ اجتماع میں, ان کو تیار کراؤ. یہ کہ میرا گول طے ہو اس سال مجھے کیا کرنا ہے. میں فلاں مسجد کی کمیٹی کا ممبر ہوں تو اس سال مجھے مسجد کے لیے کچھ تو پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ہے مائکرو فون صحیح نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو اس سال کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے میرا گول ہونا چاہیے. لائف پلاننگ یہ ہے کہ آدمی اپنی شخصیت کو استعمال میں لانے کے لیے اپنے رولز کو ڈیفائن کرے, پھر گول کو ڈیفائن کرے, تو وہاں سے آدمی پیش قدمی شروع کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ آدمی کو کام کو آگے بڑھانا چاہیے اور دعاؤں پر بہت یقین ہونی چاہیے. دعاؤں سے کام بدلتا ہے, زندگی بدلتی ہے, رخ بدل جاتا ہے, اور جو انہونی کام ہیں وہ سب ہو جاتے ہیں زندگی میں. سے کتنے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں. بشیر جمعہ صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ بہت زبردست قحط سالی تھی, خشکی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, اور اس گاؤں کے لوگوں نے طے کیا کہ نماز استسقاء پڑھیں گے. انہیں بارش کے لیے نماز پڑھنا جسے کہتے ہیں نماز استسقاء, سب لوگ ندی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ گاؤں کے سب لوگ, امام صاحب اور سارے مقتدی, مرد و خواتین اور بچے اور جانوروں کو بھی لے جانا ہوتا ہے, سب جا رہے ہیں. اور بہت زبردست گرمی کا زمانہ ہے, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, اور بارش کا نام و نشان نہیں. لوگ جا رہے ہیں اور دعا کرنے کے لیے. تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے, بچی اپنے دادا کے ساتھ جا رہی ہے, اور وہ بچی اپنے ہاتھ میں چھتری لیے ہوئے ہے. ایک صاحب بازو سے جا رہے تھے اور انہوں نے مذاق کیا کہ ارے بیٹی کیا تم بوڑھی ہو گئی ہو کیا کہ تمہیں چھتری ٹیکنے کے لیے چاہیے, چھتری کیوں لے آئی ہو؟ کہا کہ چچا آپ کو نہیں معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جو ہے بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب وہاں سے واپس ندی سے لوٹیں گے تو اتنی زور کی بارش ہوگی کہ میں اور ہمارے دادا بھیگ جائیں گے, اس لیے میں نے چھتری کا انتظام کیا ہے. یہ ہے دعاؤں پر یقین آدمی کو. ایک بچی کے ذہن میں بات آتی ہے, دور دور تک کسی کو بارش کا تصور نہیں ہے, لیکن بچی سوچتی ہے ہم جب دعا کر کے لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی بارش برسائے گا کہ میں اور ہمارے دادا گھر تک کیسے پہنچیں گے. چھتری چاہیے تو چھتری لے کر آتی ہے. زندگی کو بدلنے کے لیے کیا دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ تو پیش قدمی کریں گے. یہ اسٹیپ نمبر 2. اسٹیپ نمبر 1 سیلف اسسمنٹ, اسٹیپ نمبر 2 آپ اس کے لیے پیش قدمی کریں گے. پیش قدمی کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو بدلنے میں ایک پہلو یہ ہے, اجتماعیت سے جب آدمی وابستہ ہوتا ہے تو اس کی شخصیت میں زبردست جو ہے وہ گروتھ ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت کے اندر ایکسپونینشل فارم میں جو ہے ترقی ہو جاتی ہے, بہت زبردست حیرت انگیز تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے, ہر فرد ہم میں سے ایک ایٹم کے مانند, ہر ایٹم کے اندر بے پناہ انرجی ہے, لیکن انرجی آٹومیٹک بس نہیں ہوتی. اسے ایک پورے میکینزم میں آپ سیٹ کرتے ہیں, پھر اسے بلاسٹ کرتے ہیں, تو ایٹم کی انرجی اتنی زبردست ہوتی ہے, یا تو اس سے آپ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں, یا تو اسے آپ بم میں بٹھا کر بم کا دھماکہ کرا سکتے ہیں ہر ایٹم کے اندر. لیکن ہر گرا ہوا ایٹم اس کی انرجی کام نہیں آتی, اسے ایک میکینزم میں سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے ہم کو اگر اپنے مطلوب تک ہماری شخصیت کو آگے بڑھانا ہے تو اجتماعی زندگی اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر کوالٹیٹیو امپرومنٹ آ جاتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اجتماعی زندگی بسر کرنے سے. مثلا ایک وال ٹیوب ہوتا ہے سائیکل کا, اور وہ وال ٹیوب کٹ کر کے لگاتے ہیں وہاں جہاں ہم کو ہوا بھرنا ہے, اور وہ 4 آنے 8 آنے کا ہوتا ہے, اور اگر کٹ کرتے وقت گر بھی جائے تو کوئی اسے تلاش بھی نہیں کرتا. اس کی قیمت 8 آنے کی ہے, 50 پیسے کی ہے. لیکن جب وہ 4000 روپے کی سائیکل میں فٹ کر دیتے ہیں معمولی سا وال ٹیوب, تو اتنا قیمتی وہ وال ٹیوب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ وال ٹیوب پنکچر ہو جائے تو 4000 روپے کی سائیکل آپ آگے نہیں چلا سکتے. اب جب تک اسے چینج نہیں کریں گے, اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا کہ تھا جب تک وہ اکیلا تو 50 پیسے کی قیمت کا تھا, جب وہ سیٹ ہو گیا